السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال الشیم کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ آج باب نمبر 4 کے ایک اور ٹاپک پر گفتگو کریں گے، وہ شرع حدیث قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی اس حدیث پاک کی شرح میں کچھ فرمایا ہے مصنف نے۔ اس جگہ پر مصنف صاحب نے فرمایا ہے، تجھ پر اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا اور حقیقت میں اس کی وجہ سے تیرے جنت میں داخل ہونے کو واجب و لازم فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نفع ہے، لیکن وہ تو غنی اور بے نیاز ہے، اس عبادت کا نفع ہم کو ہی ہے، تو طاعت کو واجب فرمایا اور در حقیقت میں جنت میں جانے کو لازم کر دینا ہے۔ سبحان اللہ، کیا رحمت ہے۔ فرمایا، یعنی مصنف فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ کے سوال میں کسی نے سوال کیا تھا اس حدیث کے بارے میں، اس کے جواب میں کہا کیا یہ مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص ہے یا کسی دوسرے کو بھی اس میں سے حصہ اور نصیب ہے؟ یہ تھا سوال جو پوچھا گیا تھا مصنف صاحب سے۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک مشاہدہ جلال و جمال حق متعال کے ساتھ آنکھ کی ٹھنڈک اور دل کی لذت کا ہونا مشہود حقیقی جل و علا کے عرفان کی قدر کے موافق ہوتا ہے، اور کسی کا عرفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفان کے برابر نہیں ہے، تو کسی کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی آپ کے آنکھ کی ٹھنڈک کے برابر نہ ہوگی۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ نماز میں آپ کی خن کی چشم بمشاہدہ جلال مشہود جل و علا ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ نے اپنے ارشاد میں لفظ فی الصلاۃ فرما کر اس طرف ایما فرمایا ہے، اور لفظ بالصلاۃ اس لیے نہیں فرمایا کہ آپ کی آنکھ کی خنقی بغیر اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور کیوں کر ہو سکتی ہے؟ آپ تو دوسروں کو اس مقام کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور اپنے ارشاد کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے کے ساتھ دوسروں کو اس مقام کے حاصل کرنے کا امر فرماتے ہیں، اور روایت حق جل و علا کے ساتھ اس کے ما سوا کا مشاہدہ امر محال ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نماز سے آنکھ کی خنقی کا ہونا کبھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے ظاہر ہوتی ہے، تو اس سے مسرت اور آنکھ کی ٹھنڈک کیوں کر نہ ہو؟ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، تو کہ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت سے سو اسی پر خوش ہونا چاہیے۔ تو سمجھ لے کہ اسرار کلام میں تدبر کرنے کے لیے یہی آیت شریف اس کے جواب کی طرف مشیر ہے، اس لیے کہ یہ فرمایا ہے کہ اسی پر لوگ خوش ہوں، اور یہ نہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر خوش ہو۔ اصل مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے کہہ دے کہ وہ اللہ کی فضل اور احسان پر خوش ہوں۔ دوسری آیت میں بطور اشارہ ہے کہ تو کہ اللہ، یعنی اسی کے ساتھ خوش ہوتا ہوں، پھر ان کو ان کی فکر میں کھیلتا ہوا چھوڑ دے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے، یعنی نماز میں مجھ کو نہایت لذت اور سرور ہوتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ یہ مرتبہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے،
آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں، اس سے عام بندوں کو کچھ مل سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور سرور اور دل کی لذت نماز میں حق تعالیٰ کی جل جلالہ کے مشاہدے سے اہل معرفت کو ہوتی ہے۔ تو مشہود یعنی حق تعالیٰ کی جس قدر معرفت کسی بندے کو نصیب ہوگی، اسی قدر اس کو نماز میں لذت زیادہ ہوگی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سب سے بڑھ کر ہے، تو نماز میں آپ کی لذت اور آنکھ کی خنکی بھی سب سے بڑھ کر ہوگی۔ حاصل جواب یہ ہے کہ ٹھنڈک اور لذت نماز کے حضور کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ اور بندوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ فرق اس قدر ہے کہ آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت آپ کے مرتبہ کے موافق ہے، اوروں کے لیے ان کی مرتبہ کے موافق۔ اور یہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کو نفسانی اور شیطانی وسوسے نہ آتے ہوں، اور جو شخص خیالات اور وساوس میں مبتلا ہو تو اس کو ٹھنڈک اور لذت نہیں آتی۔ اور یہ جوہوں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں مشاہدہ حق جل وعلا سے ٹھنڈک ہوتی تھی، اور خود نماز کی ذات سے ٹھنڈک اور لذت نہ تھی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اس لیے کہ یوں فرمایا کہ نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز کی حالت میں حق تعالیٰ کے مشاہدے اور حضوری سے مجھ کو لذت ہوتی ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ نماز سے میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو ٹھنڈک غیر اللہ سے نہیں تھی، اور نماز کی ذات ظاہر ہے کہ غیر اللہ ہے، اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک غیر اللہ سے کیسے ہو سکتی؟ آپ کا تو خود ارشاد ہے اور دوسروں کو ہدایت ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ مرتبہ جب بندے کو نصیب ہوتا ہے تو اس کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رہتا، اور غیر اللہ سے متعلقاً نظر علیحدہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنا فعل اور اپنا وجود بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اور نماز خود فعل بندے کا ہے، تو یہ بھی ما سوا میں داخل ہو کر بندے کی نظر بصیرت سے علیحدہ ہو جاتی ہے، تو اس وقت آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت صرف حق تعالیٰ کی حضور سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس پر شبہ کرے کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت نماز سے بھی تو ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نماز کی ذات اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور رحمت ہے، اور اسی کے فضل سے اس کا ظہور ہوا، تو بندہ محب کو اس سے کیسے لذت اور فرحت نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر خوش ہونا تو معمور من اللہ ہے، چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اللہ ہی کے فضل اور رحمت سے چاہیے کہ یہ لوگ خوش ہوں، تو نماز بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اس لیے اس سے بھی فرحت اور لذت ہو تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو جواب میں تو جو اب اس شبہ کا خوب سمجھ لو کہ اس شبہ کا خوب سمجھ لو کہ خود آیت قل بفضل اللہ وبرحمتہ میں اس شبہ کے جواب کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ ارشاد یہ ہے کہ فضل و رحمت ہی کے ساتھ چاہیے کہ لوگ خوش ہوں، اور یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ساتھ خوش ہوں، تو اصل یہ ہوا کہ لوگ تو فضل اور رحمت اور احسان الہی کے ساتھ خوش ہوں، اور آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خوش ہوں۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا تو اللہ کے ساتھ خوش ہوں، پھر ان کو ان کے لعاب میں کھیلتا ہوا چھوڑ دیجیے۔ تو اس جگہ پر مصنف صاحب نے تو اس انداز میں فرمایا، لیکن میں اپنی طرف سے کچھ کہوں گا، جسارت کروں گا کہنے کی کہ یہ راز ہے، صلاۃ ایک راز ہے، یہ ظاہری صلاۃ
ایک شرعی صلات، نماز میری آنکھوں کی قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ ایک راز ہے۔ تو اس پر جو ہے اس کو اس انداز میں لائٹ لینا، میرے عقل جو ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس چیز کو اتنا لائٹ لے لوں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے وہ ملتی ہے، سکون ملتی ہے، ٹھنڈک ملتی ہے، سرور دو عالم جب کہہ رہے ہیں۔ تو وہ صلاۃ پتہ نہیں کون سی ہے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ادھر اشارہ فرما رہے ہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ پہ یہ بھی صحیح ہے کہ اس کو جب ظاہری معنوں میں بندہ لیتا ہے تو بالکل اس میں شبہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ جب صلاۃ میں لگ جاتا ہے، یعنی نماز پڑھنے میں لگ جاتا ہے، اس کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ لیکن ادھر ایک اور کنیکشن کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہر ہوئے شرعی طور پر، ٹھیک ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ، لیکن معرفت اور لطافت اور حق کی جب بات آتی ہے تو ادھر قصہ کچھ اور روپ دار لیتا ہے۔ تو اس کو ادھر تک محدود رکھنا اس حدیث پاک کو، تو میرا ناقص عقل اور دل نہیں مانتا کہ اس کو میں ایک لامحدود کو میں محدود کر سکوں، بند کر سکوں۔ یہ معنی اپنی جگہ پر بالکل بجائیں اور حق ہیں، لیکن اس سے بھی راز آگے ہیں، جیسے اقبال صاحب فرماتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ستاروں سے جہاں آگے جہاں اور بھی ہیں، تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ معرفت کی بات میں جب بندہ معرفت کی سمندر میں غوطہ مارتا ہے، تب پتہ چلتا ہے اپنے تیراکی کا اور اس کی گہرائی کا۔ تو یہ راز ہیں، صلاۃ بھی ایک راز ہے، صلاۃ سے آنکھ کے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک کی نسبت بھی ایک راز ہے۔ تو ان رازوں کو راز ہی رہیں، اور ہیں ہی راز، میں اور آپ ہوتے کون ہیں کچھ جسارت کرنے کی، لیکن ادھر کچھ جو ہے وہ بات جو ہے چھپی ہوئی ہے۔ اس حد تک یہ حدیث پاک، اس حد تک اس کی ٹرانسلیشن یا شرح مکمل نہیں ہوتی۔ رازوں میں بندہ جب غوطہ مارتا ہے تب پتہ چلتا ہے تھوڑا بہت کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے وہ اللہ پاک پہلے اس انداز تک پہنچاتے ہیں، اس عقل تک پہنچاتے ہیں جس عقل کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے۔ پہلے اس ہر جگہ یہ بات نکلے گی تو پتہ نہیں کیا رنگ لائے گی، لیکن اس سلسلے میں جب بندہ اس راز کے اسرار کے سمندر میں جب غوطہ مارتا ہے، پہلے اس کے سمندر کی تیراکی سیکھنی پڑتی ہے۔ عام تیراکی سے وہ سمندر میں تیرنا نہیں تیر سکتا انسان، تو یہ راز کی تیراکی سیکھنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس راز کی باتیں کھلتی ہیں، پھر بات بنتی ہے۔ ایسے بندہ جب بات کرتا ہے تو بات ہر کوئی اپنے انداز میں لیتا ہے، جیسے اکبر الہ آبادی نے فرمایا، ڈارون بولے بزنا ہوں میں، کہا منصور نے خدا ہوں میں، سن کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ارکس
قدر ہمت ہوست، یعنی فکر ہر کس قدر ہمت ہوست، لیکن ایک کسی بات کو بندر بنا دیتے تھے اور یہ کسی بات کو خدا بنا دیتا ہے. تو یہ لوگوں کی یا کہ انسان کی معرفت کا لیول ہوتا ہے، جس سٹیج میں ہوتا ہے اسی سٹیج میں اس کو جھانکتا ہے، پرکھتا ہے، پڑتال کرتا ہے. تو ہر بات ہر جگہ پہ نہیں کی جا سکتی. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ